إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب، کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ اصول الایمان. اصول الایمان کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. اس کتاب میں درس جب سے ہمارا شروع ہوا ہے اس میں سے جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے تعلق سے ہے. شروع کی جو حدیثیں ہم نے پڑھی کس کے تعلق سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، معرفت اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے تعلق سے مختلف حدیثیں ہم نے پڑھی، اور آج جو ہمارا درس ہے اس کا جو عنوان ہے مفاتح الغیب خمس، یعنی غیب کی چابیاں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. غیب کس کو بولتے ہیں؟ انسین، جو مشاہدے میں نہیں ہے. غیب 2 طرح کا ہوتا ہے. غیب کے ٹائپس کتنے ہیں؟ 2 ہیں. غیب فیما مضی، یہ غیب وہ ہے جو گزر چکا ہے. بہت ساری چیزیں آپ نہیں دیکھے ہیں لیکن وہ چیزیں ہو چکی ہیں. ان چیزوں کا علم جنوں کو ہوتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ کون کہاں خزانہ ہے، آپ کو بگرچہ کے نہیں دکھتا ہے. یا نجومی ہیں، جادوگر ہیں، بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں ان کی مدد سے. یہ غیب ہے جو گزر چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جب غیب کی بات کہی جاتی ہے تو اس غیب کی بات ہے جو آنے والا ہے. اس غیب کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اور غیب انسان کے تعلق سے بولا جاتا ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری چیزیں مشاہدہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. غیب کس کے تعلق سے ہے؟ ہمارے تعلق سے بولا جاتا ہے کہ غیب ہے. تو آج کے اس درس میں ہم یہی پڑھیں گے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث. وہی نہ ہے؟ آپ لوگوں کے پاس ٹائٹل کیا ہے آج کا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتیح الغیب خمس، غیب کی چابیاں 5 ہیں. لا يعلمها الا اللہ سبحانہ و تعالی، اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. لا يعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہوگا یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ولا يعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، رحم ماں کے تھیلی، بچے کی تھیلی میں جو کچھ بچہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، یہ سارے مراحل کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. ولا يعلم متى يأتي المطر، بارش کب آئے گی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ولا تدری نفس بأي ارض تموت الا اللہ، کون کہاں مرے گا، کس زمین میں مرے گا کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. حدیث آپ کو مل گئی، ساروں کو حدیث مل گئی. ولا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ تبارک و تعالی، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے.
یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ حدیث جو شروع ہوتی ہے مفاتیح الغیب خمس، غیب کی کنجیاں 5 ہیں، اس حدیث کو شیخ محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام نے اپنی کتاب اصول الایمان میں لایا ہے۔ تو اس حدیث سے آپ کو مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ اصل چیز ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس کی شرح میں شیخ عبد الرزاق العباد لکھتے ہوئے کہتے ہیں ھذا الحدیث فیہ التعریف باللہ، یہ حدیث اللہ کی پہچان ہم کو کرواتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ بِبَيَانِ کمال علم، اللہ کا علم، نالج بالکل پورا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ کمال کا علم ہے۔ اللہ کا علم کمال کا علم ہے۔ وَإِحَاطَةُ عِلْمِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سارے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَاخْتَصَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعِلْمِ الْغَيْبِ، غیب کا علم اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ غیب کا علم کسی کو نہیں پتہ۔ جیسے باتوں باتوں میں آپ سے کہتا ہوں ہاں مجھے سب معلوم، تمہیں کیا کیا کرتے سب معلوم، ایسی باتیں سب کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے لا يعلم من فی السماوات، نہیں جانتا ہے کوئی جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، غیب کس کے؟ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کو اپنے لیے خاص کیا ہے، اور اللہ نے کہا عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا پہلا حکم آپ سمجھ لیں، من ادعا علم الغیب فہو کافر، جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ کیسے؟ آپ کے گھر میں آپ کے پاس مختلف عاملوں کی شکل میں، جادوگروں کی شکل میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس گھر پر جادو ہوا ہے، تمہارے دادا پہ جادو ہوا تھا، یہ سب وہ لوگ بولتے نہیں، بولتے ہمارے ابا پریشان ہو جاتے، ان کو لگتا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ کافر ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جو عامل کے روپ میں ہمارے گھر آیا ہوا ہے، عامل کے بھیس میں، وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ من ادعا علم الغیب فہو کافر، کیسے کافر ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو جھٹلایا، حدیث کو جھٹلایا، لأنہ مکذب بالقرآن ومکذب بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ کی صفت کیا ہے؟ بولیے شعیب، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کیا ہیں؟ علم غیب۔ علم غیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں غیب جانتا ہوں العیاذ باللہ، تو اللہ کی صفت میں آپ جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ کی صفت کو آپ چھیننا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے سنا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی وفینا رسول اللہ یعلم ما فی غد، ہمارے میں ایک ایسا رسول ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک عورت تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہی تھی ہمارے جو رسول ہیں وہ کل کی بات کو جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت غصہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا،
کہ کل کی بات کا معنی غیب ہے، اور غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے کہا لا يعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہوگا کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ فعلم الغیب من خصائص الرب العظیم سبحانہ و تعالی، یہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص صفتوں میں سے ہے جو کسی کو حاصل نہیں۔ تو کہتے ہیں مخلوق یہ غیب نہیں جانتی، اور اسی طرح شیخ نے یہاں لکھا عندما نقول عالم الغیب فالمراد بالغیب ای بالنسبۃ لنا نحن، غیب کی جب بات کہی جاتی ہے تو غیب سے مراد ہم سے جو متعلق ہے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ فالکل شہادہ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہیں؟ کھلی کتاب ہے، غیب ہمارے تعلق سے ہے۔ الغیب عنده شہادہ والسر عنده علانیہ، یہ لفظ لکھ لیں، الغیب عنده شہادہ، اللہ تعالیٰ کے لیے غیب نام کی کوئی چیز نہیں، سب حاضر ہے۔ والسر عنده علانیہ، بھید چھپی ہوئی کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں ہے، سب اللہ کے پاس کیا ہے؟ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں مفاتح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ، غیب کی چابیاں 5 ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ لا يعلم ما فی غد الا اللہ، یعنی غد کسے کہتے ہیں عربی میں؟ بولیے آپ کے پاس ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ٹمارو۔ یہاں شیخ کہتے ہیں ٹمارو کا مطلب ہے کہ کل یا کل سے بعد بھی جب بھی جو بھی پیش آئے وہ کون جانتا ہے؟ جیسے شیخ نے کہا کل الحوادث التي تكون في مستقبل الانسان في ایامه القریبہ او في ایامه البعیدہ، غد ٹمارو 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک قریب والا ٹمارو، ایک دور والا ٹمارو۔ جیسے کچھ لوگوں سے آپ بات کریں کب آئے جی؟ 2 سال گزرا ہوگا، وہ کیا بولیں؟ کل ہی چایا میں بولیں، ان کو آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال گزر گئے، کیا بولیں گے؟ کل، پرسوں آیا، کیا بولیں؟ پرسوں آیا۔ تو یہ غیب ہے، غد ہے۔ یہ کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں، یہ تو وہ ہوتا علم تو یہ نہیں ہے، آئندہ آنے والا جو علم ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح ماں کے رحم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک چیز شیخ نے بڑی توجہ کے ساتھ بتائی ہے، اس کو آپ نوٹ کریں، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کب کہاں مرے گا اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس میں شیخ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی موت کی طرف چل کر جاتا ہے یا سفر کر کے جاتا ہے۔ ہم لوگ یہاں ہیں، اب کسی کی موت اللہ نے مکے میں لکھی ہے، آدمی پاسپورٹ پہ ویزا لگا کے احرام باندھ کے جائے گا مکہ۔ کدھر جا رہا ہے وہ؟ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی موت اللہ نے کہاں لکھی ہے؟ دیکھیے شیخ وہی کہتے ہیں کم من انسان سافر لیذهب الى مکان منیتہ، کتنے انسان ہیں جو اپنے موت کی جگہ کی طرف سفر کرتے ہیں، وہ یہاں بیٹھے ہیں لیکن موت وہاں لکھی ہے تو وہ سفر کر کے جائیں گے۔ تو شیخ نے ایک واقعہ لکھا، من القصص العجیبہ فی هذا الباب ان اہل بیت كانوا والدهم والدتهم الکبار الجد والجدہ، کہتے ہیں کہ ایک گھر تھا، ایک فیملی تھی، گھر کے جو بڑے لوگ ہیں، دادا دادی کہیں سفر پر گئے، سفر پر جا کر واپس آنے کا ٹائم تھا، تو گھر جو بیٹا ہے ان کا، تو اس کی خواہش تھی کہ اب ابا امی آ رہے ہیں تو سارے گھر والے ان کا استقبال کریں۔ تو گھر کے اندر گیا، جا کر اس نے کہا پورے جتنے بھی بچے ہیں، پوری فیملی ہے، سب کو جمع کیا کہ اب
دادا دادی آ رہے ہیں، سب دروازے پر کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے. تو فدخل والد احدهم الى البيت بعد صلاة المغرب، تو ان کے والد نے دیکھا کہ ایک 6 سال کا جو بچہ ہے گھر کے فیملی کا، وہ سو رہا ہے. کیا عمر ہے اس کی؟ 6 سال کی. تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچہ سو رہا ہے، آپ نے اس کو نہیں جگایا؟ تو گھر کی ان کی بیوی نے کہا کہ وہ کھا لیا ہے، چھوٹا بچہ سو گیا ہے. تو بولا کہ نہیں، میں پورے بچوں کے ساتھ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اپنے ماں باپ کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لا انا اريد ان يكون مع الاولاد يستقبلون والدنا، پورے بچوں کے ساتھ میں استقبال کرنا چاہتا ہوں. فأيقظته امه، ماں نے اس کو جگایا، اس کو کپڑے پہنایا، اور بچہ ایک 15 منٹ کے لیے کپڑے پہن کے دروازے پہ نکلا، گاڑی نے ٹکر دے دی، انتقال ہو گیا. بچہ کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو شیخ لکھتے ہیں ایقظته امه لماذا، ماں نے کیوں جگایا؟ نہیں، اگر ماں کو اگر معلوم ہوتا کہ میرا بچہ مرنے والا ہے تو ماں جگاتی؟ نہیں جگاتی. ماں نے جگایا. ایقظته امه لأن منیته جاءت، ماں نے جگایا، اس کی موت کیا ہو چکی تھی؟ آ چکی تھی. امه توقظه ووالده يطلب ایقاظه، باپ جگانے کو کہہ رہا ہے، ماں اپنے ہاتھوں سے جگا رہی ہے. نہ باپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا جاگے گا تو مر جائے گا، نہ ماں کو معلوم ہے کہ میں جگاؤں گی تو میرا بیٹا مر جائے گا، اسے بھی نہیں پتا. ہاں، تو کہتے ہیں ھذا امر علمہ عند اللہ سبحانہ وتعالی، یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو ایسے بہت سارے قصے ہیں کہ آدمی موت کی طرف سفر کر کے جاتا ہے، کون کہاں مرتا کسی کو نہیں پتا. کتنے لوگ تھے ابھی دلی کے فسادات میں، بچے دودھ لانے گیا تھا، بچے دودھ کا انتظار کر رہے تھے، باپ کی لاش آئی، ایسے بھی ہوا، تو کسی کو نہیں پتا. تو کہتے ہیں لا يعلم ولا تدری نفس بأي ارض تموت، کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتا. اس کے بعد حدیث کا آخری ٹکڑا ہے ولا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ تبارک وتعالی، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی تو قرآن و حدیث کو جھٹلانے والا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. وعلم السرائر، دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وما تخفی الصدور، دل جس چیز کو چھپاتے ہیں اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. جب آدمی ان باتوں کو پڑھے گا، ان حدیثوں کو جانے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اپنی حالت کو سنوارے گا، اللہ سے اس کا تعلق بلند ہوگا. تو یہ پوری حدیث میں کیا کیا باتیں معلوم ہوئیں؟ بولو جنید بھائی. 5 باتیں. اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اللہ کا علم مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، سارے مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اور کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتا. آدمی اپنی موت کی طرف جاتا ہے، جہاں اس کی موت لکھی ہو وہاں جاتا ہے. تو واللہ تعالی اعلم. تو یہ حدیث یہاں تک مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہے، اس حدیث میں آپ کیا جانیں گے؟ فرح. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، کیا؟ الفرح. الفرح. الفرح کسے بولتے ہیں؟ ہاں کیا ہے؟ نہیں، وہاں کیا انگلش میں؟ ہیپینس. وہ سعودی میں وہ جو شادی گھر جو ہوتے ہیں، شادی گھر کیا بولتے اس کو؟ شادی خانے. یہ بھی ایک شادی خانہ تھا نا، یادگار بولتے. تو وہاں کے وہ گھروں کو کیا بولتے ہیں؟ دار الفرح، خوشی کا گھر. شادی جہاں ہوتی اسے کیا بولتے ہیں؟ دار الفرح، خوشی کا گھر. تو یہاں الفرح
جو خوشی ہے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں، یہ ثابت کرنا ہے۔ الفرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں پیش کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی تعویل کی، بولا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے ہیں، تو اگر ایسا ہم بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ بولا کہ نہیں، خوشی کیا ہے؟ یہ عمل القلب، خوشی کہاں سے آتی ہے؟ دل کا عمل ہے، اور ایک حدوث ہے۔ بولا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے الفرح صفت کو ثابت کیا ہے تو ہم مانیں گے، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا اس کو ہم مانیں گے۔ دیکھیے، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليه طعامه وشرابه فيأس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، أخرجه۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے، ترجمہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہاں سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ للہ اشد فرحا، قسم کھا کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہونے والے ہیں۔ فرحاً، خوشی۔ بتوبۃ عبدہ، کب خوش ہوتے ہیں؟ جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ حین یتوب الیہ من احدکم، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو خوش کون ہوتا ہے؟ توبہ بندہ اپنے لیے کرتا ہے، توبہ کا فائدہ کس کو ہے؟ بندے کو ہے، لیکن خوش کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا، من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات، ایک آدمی ہے صحرا میں، ڈیزرٹ میں، اونٹ لے کر چلا ہے، اور اس کا اونٹ اچانک کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا۔ وہ ایسی زمین ہے، صحرا ہے، جہاں پانی نہیں، اور اس کے اونٹ پر اس کا کیریج باکس ہے، پورا کھانا پانی سب کس پر ہے؟ اونٹ پر ہے، اور اونٹ ہی کیا ہو گیا ہے؟ گم ہو گیا ہے۔ فَأَيَسَ مِنْهَا، اور وہ کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا، بولا کہ اب اونٹ تو نہیں ملے گا۔ فَأَتَى شَجَرَةً، ایک درخت کی طرف آیا، وہاں لیٹ گیا۔ فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ قَدْ أَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، اپنے اونٹ سے وہ مایوس ہو گیا۔ اب کس کا انتظار کرنے لگا؟ موت کا۔ ہوتے 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 موت آ جائے، اب وہاں صحرا میں تو کچھ ملے گا نہیں۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، اسی دوران کیا ہوا؟ آنکھ کھلی، دیکھا کہ وہاں اونٹ ہے۔ جیسے آنکھ کھلی، اپنے اونٹ کو پایا، اونٹ پر سارا ساز و سامان ہے، پانی کھانا سب کچھ ہے۔ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، فوراً کیا کیا؟ اونٹ کی رسی کو پکڑ لیا، پھر کہیں گم نہ ہو جائے، اونٹ کی رسی کو پکڑ لیا۔ فَقَالَ مِن شِدَّةِ الْفَرْحِ، اور اس نے کیا کہا؟ بڑے خوشی کے ساتھ کہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اخطا من شدت الفرح، اس نے غلطی کر لی زیادہ خوشی کی وجہ سے، اتنا خوش ہوا کہ کچھ کہنے کا کچھ کہہ گیا۔ تو اس حدیث میں آپ نوٹ کریں گے، فرح دونوں کے ساتھ ہے، نہیں اس کے ساتھ بھی ہے، بندے کے ساتھ بھی ہے، اور کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ بندے کا فرح الگ ہے، اللہ کا فرح الگ ہے۔ اللہ کے خوش ہونے کے اسباب الگ ہیں، مراد الگ ہے، اس کی صفت الگ ہے، کمال کی صفت ہے۔ شرح میں ہم پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے، پہلی چیز اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے، یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ایک ہے جس میں مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے،
بڑا بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ہمارے خطاؤں کو مٹاتا ہے، توبہ کرنے والے تائبین سے بہت خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی تعریف اور کسی کی توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے لا تنفعہ طاعہ، آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کو فائدہ ہوتا؟ اللہ کو کچھ فائدہ نہیں۔ ولا انابۃ من اناب، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کل ذلک لا ينفعہ تبارک و تعالی ولا یزید فی ملکہ شیئا۔ ہم کتنے 100 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کی قدرت اور اس کی سلطنت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ اور کہا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب انسان جن پہلے کے بعد میں کے ایک نمبر کے متقی بن جائیں تو میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اور بالکل یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ اگر سب سے بدترین لوگ بن جائیں سارے کے سارے، پھر بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی اطاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ سارے بندے بالکل عبادت میں لگ جائیں تو اللہ کو اس سے کوئی فائدہ ہے نہیں، بندے کو فائدہ ہے۔ اس کے باوجود بھی فمن کمال منہ وعظیم لطفہ وجمیل احسانہ یفرح تبارک و تعالی۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ توبہ سے کسے فائدہ ہے؟ بندے کو فائدہ ہے، لیکن خوش کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ وَهَذَا الْفَرْحِ، اللہ تعالیٰ کا جو خوش ہونا ہے وہ تفضل، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ادریس بھائی، کس نے بتایا کہ اللہ خوش ہوتا ہے؟ کس نے بتایا؟ آپ کا نام کیا؟ محمد کاظم خاتم، ماشاء اللہ۔ اچھا کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ساری مخلوقات میں اللہ کو سب سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اذ لا یوجد فی عباد اللہ من هو اعلم باللہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی جتنے بندے ہیں، انسان جن، سب میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے کون ہیں؟ اللہ۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اب ہم کو کیوں تعویل کرنے کی نوبت آئے؟ ہم بولیں کہ نہیں ایسا بولے تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ خوش ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ فہو علیہ الصلاۃ والسلام اعلم عباد اللہ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ ما ينطق عن الہوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یفرح، اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟
خوش ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم کو نہ شک کرنے کی ضرورت ہے، نہ ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، تو اسی حساب سے ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ فَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مِن مَعْرِفَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی پہچان میں سے یہ بھی ہے الایمان بِأَنَّهُ يَفْرَحُ بِتَوْبَةِ التَّائِبِينَ، توبہ کرنے والوں کے توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، اللہ کو خوش کرنا نہیں کرنا، کرنا بولے تو ہمیں کیا کرنا؟ توبہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ توبہ کیسے کرنا ہے اس کو بھی شیخ نے یہاں بتایا ہے، انشاءاللہ صبر سے ہم سنیں گے، اللہ تعالی ہمارے پاس ہمارے وقت میں برکت دے۔ کہتے ہیں یہاں ایک اور چیزیں دیکھیے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے توبہ سے۔ بندگی یعنی کہتے ہیں عبودیت بندگی کتنے ٹائپ کی ہے؟ عبودیت کتنے ٹائپ کی بندگی ہے؟ شبیر میں بول سکتے ہیں یا تو ادریس میں بولنا، نہیں تو شعیب صاحب۔ عبودیت اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کتنے ٹائپ کی ہو سکتی ہے؟ دو، العامہ والخاص یا الربوب۔ ایک تو پہلے تو کہتے ہیں الربوبیہ، اگر کہتے ہیں کہ ان کان توبۃ من الکفر الی الایمان، اگر توبہ کفر سے ایمان کی طرف ہے تو یہ عبودیت عامہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبودیت عامہ ہے۔ ہی العبودیہ لربوبیتہ سبحانہ وتعالی۔ کیسے؟ کفر سے ایمان کی طرف اگر ہے، آدمی کافر ہے توبہ کر کے ایمان کی طرف جاتا ہے تو کہا کہ عبودیت عامہ ہے اور یہ ربوبیت کی طرح ہے۔ وَإِن كَانَ تَوْبَةً مِّنَ الْعِصْيَانِ، یا کسی گناہ کی وجہ سے آدمی توبہ کرتا ہے، پہلے سے مسلمان ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ عبودیت خاصہ ہے، عبودیہ الوہیہ۔ لأن العبودیہ، جب عبودیت جب بولا جاتا ہے بندگی تو وہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے، العبودیۃ لربوبیت اللہ تبارک و تعالی، العبودیۃ لالوہیتی۔ اور اس کو اچھا سمجھنا، دیکھیں مجھے معلوم ہے آدھا سمجھ میں آدھا نہیں سمجھ میں، نہیں شو؟ اچھا دیکھو اس کی مثال دینا پڑے گا۔ دیکھیں عبودیت کتنے ٹائپ کی بولے ہم؟ عبودیت آپ انگلش میں اسے سیدھا سادہ کیسا بولیں گے؟ اوبیڈینس، اطاعت، بندگی۔ تو عبودیت عامہ، عامہ کا معنی کامن عبودیت، عبودیت الذل والطواعیہ لتدبیر سبحانہ وتعالی، یعنی ایک عام کامن عبودیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ جیسے ساری مخلوقات میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت سے ہوتی ہیں، نہیں ساری چیزیں اللہ کی مشیت سے ہوتی ہیں، اس میں کافر بھی داخل ہے، مسلمان بھی داخل ہے، یہ عبودیت عامہ ہے۔ ایک کافر کھانا کھاتا ہے، اس کا کھانا کھانا یہ کس کی مشیت سے ہوتا ہے؟ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے لیکن اس میں اللہ کی رضا داخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں العبودیہ لالوہیتہ، لیکن ایک عبودیت ہے جو الوہیت کی ہے، وہ طاعت اور بندگی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ عبودیت خاصہ ہے جو خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا ہے۔ عبودیت بندگی کتنے ٹائپ کی ہوئی؟ دو، ایک عام جس میں ساری کائنات ہے، فاجر، فاسق، مسلمان سارے۔ عبودیت خاصہ وہ آپ کے اور میرے ساتھ ہے، کبھی کوئی خطا ہو جاتی ہے ہم توبہ کرتے ہیں۔ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب، جس میں کہتے ہیں تو یہاں جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، کس کی تعریف کی ہے؟
توبہ کی تعریف کی ہے. تو ان اللہ یحب التوابین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلتیں بیان کی اور دنیا اور آخرت میں ان کو جو ملنے والا فائدہ ہے اس کو بیان کیا. توبہ کرنے والے کون ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کہ اس کے جو کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق جو توبہ کرے ان سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اچھا، اس میں کہا کہ لأن التوبہ لا تکون مقبولہ الا اذا، یعنی توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو، ورنہ اس کے بغیر توبہ نہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں نہیں، توبہ کے لیے کیا کیا چاہیے سب ہم جانتے نہیں. شعیب نہیں جانتے، کچھ چیزیں معلوم ہیں ہم کو، میں اس میں مختصر بول دیتا ہوں. پہلی چیز ایسی توبہ آپ کو معلوم ہے، اچھا، ایسی توبہ جن کی تعریف، جس توبہ کے کرنے والوں کی تعریف اللہ نے کی. نمبر 1 آپ لکھ لیں اگر نوٹ، تو مطلب ایسا ہے جب ہم آتے ہیں تو کیا کرنا، ایک نوٹ لا لینا. قید العلم بالکتابہ، علم کو قید کرو کس سے؟ کتابت سے. تو آپ لکھیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو یاد ہو جائے گا. خیر آپ لکھ کے آپ نہیں پڑھ پائیں گے تو آپ کا بچہ پڑھے گا. بعد میں جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، چیز گھر میں رہے گی تو بچہ پڑھے گا کہ ابا نے لکھ دیا ہے چلو ہم پڑھ لیتے ہیں، عیسیٰ لکھے موسیٰ پڑھے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو کہا کہ آپ پڑھیں. وَأَوَّلُهَا أَن يَكُونَ التَّائِبُ فِي تَوْبَتِهِ تَائِبٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والا جب توبہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کرتا ہے تو وہ اپنی توبہ میں مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے. توبوا الی اللہ فتوبوا الی بارئکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیخ نے یہاں ایک حدیث ذکر کیا ہے فی قصۃ الاسیر التی سبق ان اشرت الیہا. شیخ عبدالرزاق نے ایک قیدی کا ذکر کیا. اس قیدی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس قیدی نے کہا انی اتوب الی اللہ ولا اتوب الی محمد، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، محمد سے کی طرف میں توبہ نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا کہ اس نے عرف الحق لأہلہ، اس نے حق کو جانا. لیکن اس حدیث کو میں نے جب تلاشا تو یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. فالتوبۃ للہ توبوا الی اللہ. تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ التَّائِبُ فِي تَوْبَتِهِ مُخْلِصًا. توبہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کے ساتھ آپ توبہ کریں. ویسے غیروں کو ہم دیکھتے ہیں، بعض مسلمانوں کو جہاں خبر دکھی ایسے کر لیے، جہاں مندر دکھا ایسے کر لیے. یہ توبہ نہیں ہے. مسلمان کی توبہ الگ ہے. دوسری شرط، سیکنڈ کنڈیشن، ان یندم التائب علی ذنوبہ. توبہ کرنے والا اپنے گناہ پر افسردہ ہو. کہا کہ کتنا بڑا گناہ میرے ساتھ. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، گناہ پر فخر کرتے ہیں، ہمیں کیا کیا کرے معلوم کیا، ایک زمانے میں ہمیں پورا یہاں سے وہاں تک زمین ہلائے سولو، ایسا بولتے ہیں. ہاں بولتے ہیں وہاں. ان یندم التائب علی ذنوبہ وتفریطہ وتقصیرہ ووقوعہ فی المحرمات. جو حرام کام ہمارے ہوئے ہیں ان پر آدمی افسردہ کرے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں روئے، یاد کرے کہ اے اللہ کیسے کیسے کام ہم نے کیے، شرمائے، بہت افسوس بھی کرے. وفی طاعت اللہ. تو اگر آدمی ایسا توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. والامر الثالث ان يعقد العزم على الا يعود الى هذه الذنوب. ایک تیسری چیز آدمی کیا نہیں کرے، الا يعود الى هذه الذنوب. اس بات کا پختہ عہد کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف وہ واپس نہیں جائے گا، پوری اس کے ساتھ. وَأَلَّا يُقَارِفْ شَيْئًا مِّنْهَا. اب کوئی ایسا گناہ ہم سے نہیں ہوگا،
پوری طرح استقامت کے ساتھ وہ ثابت قدم رہے. کتنی چیزیں ہوئی؟ 3 ہوئیں. ایک اخلاص، دوسرا ندامت شرم، تیسرا پکا ارادہ دوبارہ واپس نہیں جانے کا، چوتھی چیز ان یقلع عن الذنوب، جس گناہ کو وہ کر رہا ہے اس گناہ کو وہ چھوڑ دے. ایسا نہیں ہو سکتا. کیا بولے ہو؟ گلگلے کھا کے گڑ سے پرہیز کرا کرتے. کیا کرا کرتے؟ گلگلا بولے تو گڑ سے بناتے، وہ کھاتے کھاتے کس سے پرہیز کرا کرتے؟ گڑ سے. آج کے زمانے میں شوگر کی گولیاں بھی کھا رہا، موزہ بھی کھا رہا، بولا تو نہیں چلے گا. کہا کہ جس گناہ کو ان یقلع عن الذنوب، جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یقلع عن الذنب فوراً ویترکہ، فوراً گناہ کو چھوڑ دے. ہاں ایسا نہیں ہے یہ ہفتہ کر لے کو اتوار کو اچھا نہا کو توبہ کر لیں گے، اس سے پہلے مر گیا تو اچھا. یقلع عن الذنب فوراً ویترکہ، فوراً کیا کرے گا؟ وہ گناہ کو چھوڑے گا. وما اقلاعہ عنہ وترکہ لہ یعزم الا یعود، گناہ کو چھوڑتے ہی عزم کرنا کہ دوبارہ گناہ کی طرف کیا نہیں جائے گا؟ نہیں جائے گا. کتنی چیزیں ہوئیں؟ 4. نمبر 5 والشرط الخامس ان تكون توبته في وقت قبول التوبہ، توبہ اس وقت کرے گا جب توبہ قبول ہونے کا وقت ہے. جو کام جہاں کرنا وہیں کرنا. حج میں آدمی گیا، 5واں، حج میں آدمی گیا تو کیا کرنا؟ آدمی عرفہ میں رہنے کے ٹائم پکار ہے نا، عرفہ میں رہنا. عرفے میں گئے بغیر آدمی یہاں حرم میں بیٹھ جائے، عرفہ تو گیا ہی نہیں، بولا کہ اب حرم خالی ہے میں یہاں بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، بولے تو نہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں وہ آدمی وہ کام کرے. کہا ان تکون توبته فی وقت قبول التوبہ والتوبہ تقبل فی کل وقت وحین، توبہ ہر وقت قبول ہوتی ہے. جیسے ہاں حدیث میں بتایا گیا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ تعالیٰ رات دن سننے کو تیار ہیں آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کرے. لیکن مع ان بابها مفتوح فی کل ساعت وفی کل لحظہ فقد دلت النصوص على ان هناك وقتان لا تقبل فيهما توبہ. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن 2 ٹائم ایسے ہیں جس میں توبہ کا دروازہ کلوز بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ توبہ کریں گے. پہلی چیز، پہلا وقت ان یغرغر الانسان، ان یغرغر الانسان، کب ہو؟ غرغرہ موت کے وقت. گلا پھنسا تو نمک ڈال کو غرغرہ کرتے نہیں. یہ غرغرہ اس میں بچ جاتا آدمی، نمک جاؤ کچھ بھی جاؤ، لیکن وہ غرغرہ لگنے کے بعد پھنسنے کا رہتا نہیں. وَأَن تَصِلَ رُوحُهُ الْحَلْقُومِ، جب روح حلق میں آ جاتی ہے، موت کو دیکھنے لگتا ہے اور اب چل چلاؤ کا وقت ہے، بستر سمیٹنے لگا ہے دنیا سے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، تو فمن كانت توبته في ذلك لا تقبل من، اس وقت توبہ اللہ تعالی قبول نہیں کرتے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اس وقت اگر کوئی توبہ کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ نہیں قبول کریں گے. سورۃ النساء آیت نمبر 18. یہ توبہ کا وقت نہیں ہے. ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جبکہ غرغرہ موت لگنے سے پہلے. غرغرہ موت لگ گیا تو اب نہیں.
وہ غرغرہ موت کیا ہے؟ اذا بلغت الروح الحلقوم، جب روح کہاں پہنچ جاتی ہے؟ حلق میں پہنچ جاتی ہے، اس وقت وہ توبہ کرتا ہے۔ قال العلماء، اب علماء کہتے ہیں کیوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ قبول کرنا نا، توبہ قبول کرنے میں کیا ہے؟ بولا لأن هذه التوبہ توبۃ مشاہدہ لا توبۃ غیب۔ اب جو انہیں توبہ کر رہا ہے وہ مشاہدہ، فرشتے آ گئیں کفن لے لے گو، ہنکیا سے دیکھتا، ملک الموت وہاں بیٹھے ہیں، انہوں دونوں وہاں بیٹھے ہیں، سب ہنکیا سے دیکھتا، بولتا نہیں، وہ الگ قصہ۔ تو یہ اب جو توبہ کرے گا وہ دیکھ کر رہا ہے، غیب کی توبہ نہیں ہے، وہ تو پوری چیزیں معلوم ہیں۔ والذی ینفع، کون سی توبہ نفع دیتی ہے؟ جو غیب کی توبہ ہے، غیب کے وقت جو آدمی توبہ کرے گا۔ اما الذی یشاہد الموت، جو آدمی موت کو دیکھتا ہے اور ومغادرتہ لہذہ الحیاہ، اب اسے معلوم ہو گیا کہ اب بستر سمیٹنے لگا ہے اور اس وقت وہ توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرعون کی توبہ قبول نہیں کی، نہیں آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کہا کہ بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے میں اس پر ایمان لایا، اس وقت اللہ نے فرعون کی توبہ قبول نہیں کی۔ تو کسی کی توبہ کہا کہ غرغرہ موت کے وقت نہیں ہوتا۔ اور ایک وقت پہلا ٹائم کون سا ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی؟ مطلب آسان یاد رکھنے کے لیے، جان کہاں پہنچ جائے؟ سکرات، مطلب حلق میں جان آ جائے بس۔ نمبر 2، والوقت الثانی الذي لا تقبل فيه التوبہ طلوع الشمس من مغربها، جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونے لگے، یعنی ڈائریکشن کیا ہو جائے؟ بدل جائے، ادھر سے نکلنے کا سورج ادھر سے طلوع ہو جائے، تب بھی توبہ کیا نہیں ہوگی؟ قبول نہیں ہوگی۔ اور سارے لوگ جب دیکھیں گے کہ سورج ادھر سے نکلا ہے تو سارے لوگ ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ کہا لا يقبل اللہ عز وجل منہم التوبہ فی ذلک الوقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیثوں میں بتایا ہے۔ تو یہ توبہ کی شروط ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں کہا بلکہ مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی ہے جو صحرا میں ہے، لیٹا ہے، کھانا پانی سب اونٹ کے ساتھ چلا گیا ہے، پریشان ہے، موت کا انتظار کر رہا ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سو گیا ہے درخت کے نیچے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد کہ آہستہ آہستہ وہ مر جائے، اچانک دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ اونٹ ہے، اس پر سارا ساز و سامان بھی ہے، لیکن غلطی سے وہ کیا کہہ گیا؟ اخطأ من شدت الفرح اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی اللہ کے لیے خوشی کی صفت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو کلمہ ہے جو اس نے کہا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر قصدن اگر کہتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، چونکہ وہ جان بوجھ کر نہیں کہا، خوشی سے غلطی سے کہہ گیا، تو اسی لیے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہم انت ربی وانا عبدک اخطأ من شدت الفرح، هذا التقدیم والتاخیر لو كان الانسان يقصده ينتقل من ملت الاسلام ويخرج من حظیرۃ الدین، اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا بولا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دین سے نکل جاتا ہے، لیکن غلطی سے بولا ہے اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کو بتاتی ہے، فرحاً اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں، اسی کو ہم ثابت کریں گے۔ اور والعبد العاقل، کوئی بھی عقل والا اس حدیث کو جب پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ہے جو توبے کا محتاج ہے۔ توبہ کون کرنا ہے؟ بندہ۔ والمحتاج الى التوبة هو العبد، الفقیر الى التوبة هو العبد، المنتفع للتوبة هو العبد، فائدہ توبہ کا کسے ہوتا ہے؟ بندے کو۔
الذي ينال ثمار التوبہ والعبد. یہاں توبے کا پھل کون کھاتا ہے؟ بندہ کھاتا ہے. اما اللہ سبحانہ وتعالی غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے توبہ سے خوش ہوتا ہے. اور یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، رب کی تعریف بتاتی ہے. وَأَنَّهُ رَبٌّ کریم، ہمارا رب کیسے ہے؟ بزرگ اور برتر ہے. رب محسن، احسان کرنے والا رب ہے. رب جواد، بڑا سخی رب ہے. رب لطیف، بڑا کرم کرنے والا ہے. رب غنی عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم. رب یفرح بتوبۃ عبدہ، ایسا رب جو ہمارے توبہ سے خوش ہوتا ہے. تو ایسے رب سے آدمی دل لگائے، جب بھی آدمی کا گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. سورۃ الزمر آیت نمبر 50/3. اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں فہذا الحدیث من الاحادیث العظیمہ، یہ وہ بڑی حدیث ہے، عظمت والی حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے، جس سے آدمی اپنے رب کو پہچانتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا کرے؟ بار بار توبہ کرے. اس کے بعد اسی سے تعلق چھوٹی حدیث ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک زیادہ 5 منٹ کا وقت لگے گا، 4 منٹ. اس لیے اس حدیث کی شرح میں اس لیے نہیں کروں گا کہ ہم اس سے پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں. نہیں، یہ حدیث جو آ رہی ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. اس حدیث سے آپ کو کیا معلوم ہوگا؟ اس سے پہلے یہ حدیث آئی ہے شبیر بھائی، ہم نے یہ حدیث پڑھا ہے، کیا جانا اس حدیث میں؟ ماشاء اللہ، زادک اللہ علما. ہم نے پہلے جانا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن پھر شیخ نے اس حدیث کو دوبارہ کیوں لایا؟ دوبارہ اللہ اس حدیث کو لا کر شیخ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ شبیر بھائی، اللہ شیخ جب دوسری مرتبہ اس حدیث کو لانا چاہتے ہیں، پہلے توبہ کا ذکر کیا تو یہ بتایا کہ دن رات اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. یہ دوسری مرتبہ یہ بتانا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے ثم وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. رواہ مسلم. شیخ نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس حدیث سے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کو سمجھ میں آتی ہے. تعریف کے معنی کیا ہے؟ پہچان. یہ حدیث اللہ کی پہچان، جیسے کہتے ہیں آپ کی تعریف کیا ہے، مطلب آپ کی پہچان کروائی نا، آپ کون ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے جو اس سے معلوم ہوتی ہے. یہ حدیث من البیان بما يتعلق بمعرفت اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ دن رات میں توبہ کرتا ہے، تو توبہ کو خامخواہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اب کیا کرنا کر لے کوئی ہفتہ، نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی کہا کہ فی ای ساعت من لیل او نہار فی ای لحظہ یقبل تبارک وتعالی التوبہ. کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرتا ہے. اسی لیے کہا دن رات کا ذکر ہے. وجوب المبادرہ الی التوبہ، کیا مطلب؟ وجوب المبادرہ الی التوبہ، توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. کیسے بولیں گے اس انگلش میں؟ کیا؟ جلدی دوڑ لپکنا چاہیے. اچھا، یہ واجب ہے. حرام کیا ہے؟ رش وہ بھی آیا. وحرمت تاخیرها، توبہ کو تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا حرام ہے. وتصویفها، تصویف بولے تو کل، وہ کل آتا نہیں، کل دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے نہیں بولا.
حتی ان ابن القیم رحمہ اللہ فی کتابہ مدارج السالکین، ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں کہا نبہ علی امر، اس کو نوٹ کرو جنید صاحب، دیکھیے کتنی اہم بات شیخ نے لکھی، دیکھیے نبہ علی امر قل ان یتفطن له کثیر من الناس، ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک ایسی بات بتائی ہے، اللہ اللہ سلف ہوتے ہیں، دیکھیے کیا بات انہوں نے کہا ان تاخیر التوبہ من الذنب يعد ذنبا یجب ان یتاب منه، گناہ پر توبہ کرنے سے پیچھے ہٹنا، ڈیلے کرنا ایک گناہ ہو گیا، توبہ کرنا ہے، توبہ نہیں کر کو کیا کریں، ڈیلے کر لے کو آلگی، ڈیلے کرنا ایک گناہ ہے جس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا تو نا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ شبیر بھائی سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی سے ایک گناہ ہوا، فجر نماز چھوڑ گئی یا کوئی گناہ ہوا، اس گناہ پر فوراً کیا کرنا، انہوں توبہ کرنا، توبہ نہیں کر کو جو پیچھے ہٹتے نہیں، وہ ایک گناہ ہے جس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ یہ جو ڈیلے کیے وہ بھی کیا ہوگا، یہ گناہ شمار ہوگا۔ تاخیر التوبۃ من الذنب يعد ذنبا يجب ان يتاب من، اللہ اکبر، وکثیر من التائبین یتوبون من ذنوبہم، کتنے لوگ ہیں جو توبہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے، یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے کہتے ہیں تاخیر التوبہ ھذا ذنب، توبہ کرنے میں دیری کرنا یہ کیا ہے، دیری کرنا ایک گناہ ہے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، یا اللہ میں پہلے ہی توبہ کرنا چاہتا ہے، یا اللہ یہ جو میں دیری کیا اس گناہ کو یا اللہ تو معاف فرما، اس کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ یقع فیہا العبد ان یؤخر التوبہ انہ مذنب، ایک آدمی جانتا ہے کہ وہ تو گنہگار ہے، وانہ مقصر، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرے، کہتے ہیں وَأَنَّ فِعْلُهُ يُسْقَطُ اللَّهُ وَيَنْدَمُ، کبھی کہتا ہے ثُمَّ يَقُولُ الشَّهْرُ الْقَادِمُ أَتُوب، کیا بولتا ہوں اب کیا مارچ نہیں، مارچ 2 تاریخ، اپریل آتا ہے نہیں، اس میں کیا کروں گا، توبہ کروں، اس کے بعد کہاں ابھی کروں گا نہیں، وہ کہا ثم يقول الشهر القادم أتوب وإذا جاء الشهر القادم أجله للذي بعده، اب جب اپریل آیا تو کیا بولتا ہوں میں توبہ کر لوں، اب جو کیا کرنا کر لے کو کیا کروں گا، اچھا هذا التاخير بحد ذاته يعد ذنبا، یہ جو اس نے دیر کیا وہ خود کیا ہے، ایک گناہ ہے۔ وبعض التائبین یتوب من ذنوبہ وینسى ان یتوب من تاخیرہ، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو دیر ہوئی اس پر وہ توبہ نہیں کرتے، یتوب من المعصیۃ المعینہ او المعاصی المعینہ التي كان يفعلها ولا یتوب من تاخیرہ، دونوں سے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ توبہ کرنے میں آدمی کو جلدی کرنا چاہیے۔ من ارد توبۃ بادر لا تقل اوجلها للوقت الفلانی افضل، یعنی کبھی بھی کسی وقت توبہ کو ٹالنا نہیں چاہیے، اسی لیے حدیث میں بتایا گیا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ تبارک و تعالی ہے دن رات بندے کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، آدمی کو فوراً اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ فمن تاب عند معاینتہ، لیکن آدمی موت دیکھ کر توبہ کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ تو آخر میں شیخ یہی بتاتے ہیں کہ یا نفس الی متی ھذا التمادی فی الاساءہ، اے نفس کب تک تو گناہوں میں ڈوبی رہے گی، وَإِلَى مَتَى هَذَا التَّمَادِي فِي الْعِصْيَانِ، گناہ پر گناہ کب تک کرتے جائے گی، مَتَى تَفْعَلِينَ أَيَّتُهَا النَّفْسُ وَمَتَى تَتُوبِينَ وَمَتَى تَنْدَمِينَ، اے نفس تو کب شرمندہ ہوگی،
کب اپنے گناہوں سے توبہ کرے گی. یا نفس رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، بندوں کون توبہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اے نفس تو کب توبہ کرے گی؟ تو آخر میں شیخ کہتے ہیں یہ آدمی ہرگز توبہ کو مؤجل نہ کرے، تاخیر نہ کرے. آدمی ہمیشہ توبہ کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اس کے بعد جو حدیث ہمارے ساتھ ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ ایک چیز ہم نے پہلے ایک صفت آئی، کون سی؟ الفرح، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. یہ حدیث میں آئے گا اللہ تعالیٰ کے اندر رحم ہے. جیسے ہم لوگ بولتے نہیں کتنے ماؤں کی محبت بولتے سو ویسا جو حدیث، وہ حدیث اسی کو بتاتی ہے. ہاں تو استغفار الگ چیز ہے. ایک آدمی ہے استغفار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز ختم ہوتی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تمہیں نماز ہی نہ پڑھے پھر استغفر اللہ کیا مطلب؟ نماز میں اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے تو تب کیا کریں آپ؟ استغفر اللہ. توبہ ایک خاص چیز ہے، آدمی ایک خاص گناہ کے لیے آدمی توبہ کرتا ہے، لیکن کسی عام معنی میں بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن استغفار ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے سید الاستغفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا نام رکھا. کیا ہے وہ؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتی علیک وابو بذنبی فاغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت. تو سید الاستغفار ہے جو بہتر دعا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.